بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی یو ای کی تازہ خبروں کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پہلے کی طرح ہی پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 1 والی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس یو ای گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہیں۔ تو آج کی اس نیوز اپڈیٹس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے متحدہ عرب امارات میں پھنسے 1276 پاکستانیوں کو مفت ٹکٹ فراہم کی ہے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی مشیر برائے اوورسیز پاکستانی یعنی کہ زلفی بخاری نے بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت نے امارات میں پھنسے بے روزگار اور غریب پاکستانیوں کو بھرپور امداد فراہم کی ہے، اور 1276 پریشان حال پر پاکستانیوں کو جن کے پاس وطن واپسی کی ٹکٹ خریدنے کے پیسے بھی موجود نہیں تھے، انہیں حکومت نے اپنے پاس سے ٹکٹ خرید کر وطن واپس بلوا لیا ہے۔ جبکہ امارات کی مختلف ریاستوں میں مقیم 19,000 بے روزگار پاکستانی کو راشن بھی دے دیا گیا ہے، اور اس بارے میں سید زلفی بخاری جو 2 روزہ دورے پر امارات آئے تھے، انہوں نے امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے غریب اور بے یار و مددگار پاکستانیوں کی مالی معاونت پر ان کا بھرپور شکر ادا بھی کیا ہے۔ اس بارے میں مشیر خصوصی نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے بحران کے بعد امارات سے 75,000 پاکستانی وطن واپس بھی آ چکے ہیں۔ اس وقت امارات سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئی کی جانب سے 154 خصوصی فلائٹس چلائی گئیں، جبکہ 1276 افراد کو وطن واپسی کے لیے ٹکٹیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس بارے میں سید زلفی بخاری نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کے روز امارات پہنچے تھے، جب انہوں نے مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی حاصل کی اور ان مسائل کے حل کے لیے اماراتی وزیر انسانی وسائل سے بھی ملاقات کی، اور اس بارے میں سید زلفی بخاری نے ان پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی جنہوں نے امارات میں پریشان حال پاکستانیوں کو کرونا کے بحران کے دوران مالی معاونت فراہم کی اور ان کے لیے راشن وغیرہ کا بھی بندوبست کیا۔ واضح ہے کہ سید زلفی بخاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بتایا تھا کہ 1 اگست یعنی کہ 1 اگست سے اماراتی حکومت تمام وزٹ ویزا جو ہے سرگرمیاں بحال کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے بھی وزٹ ویزوں کے اجراء کا سلسلہ بھی بحال ہو جائے گا۔ اس بارے میں امارات کے خصوصی دورے پر آنے والے زلفی بخاری نے مزید بتایا ہے کہ انہوں نے اماراتی ویزا برائے انسانی وسائل اور امارتائزیشن نصیر بن ثانی اور حملی سے ملاقات کی ہے، جس دوران امارات ریاستوں میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو کرونا وبا کے باعث پیش آنے والی مشکلات اور وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا اس بارے میں۔ اور اس ملاقات کے دوران امارات میں پاکستانی انفرادی قوت کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اماراتی وزیر نے یہ بھی بتایا ہے کہ امارات میں سیاحتی سرگرمیاں بحال ہونے کے ساتھ ویزوں کے اجراء کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ جس بارے میں زلفی بخاری نے کہا ہے کہ اماراتی حکومت کی جانب سے زید المیعاد ویزوں کی مدت میں توسیع کے لیے 1 ماہ کی رعایت بھی دے دی گئی ہے، تاہم تمام پاکستانی کو اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 17 اگست سے قبل اپنے ویزوں کو تجدید کروا لینی چاہیے یا جرمانوں سے بچنے کے لیے واپس وطن لوٹ آنا چاہیے۔ اور ایک سوال کے جواب میں سید زلفی بخاری نے کہا کہ امارات میں کرونا بحران کے دوران 36,000 پاکستانی بے روزگار ہو کر وطن واپس بھی جا چکے ہیں، لیکن اگر ان کی امارات میں مجموعی تعداد کو دیکھیں تو 17 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے، تو پھر ملازمتوں سے محروم ہونے والوں کی گنتی کوئی زیادہ نہیں سمجھی جاتی اس وقت۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہیں جو کہ سید زلفی بخاری کی جانب سے جاری کی گئی تھی کہ پاکستانی حکومت نے متحدہ عرب امارات میں پھنسے 1,276 یعنی کہ 1276 پاکستانیوں کو مفت ٹکٹ بھی فراہم کی، جن کے پاس ٹکٹ خریدنے کے پیسے موجود بالکل ہی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر دبئی سے ایک بہت ہی بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ دبئی میں پاکستانی شخص کو اس کے ہم وطن نے قتل کر کے لاش جو ہے وہ صحرا میں دفنا دی۔ اور اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مالی معاونت کے تنازع پر 40 سالہ پاکستانی نے اپنے ہم وطن کو گردن سے پہلے چاقو کر کے قتل کیا اور پھر اپنے ساتھی کی معاونت سے لاش جو ہے شارجہ کے صحرا میں دفنا دی۔ تو اس بارے میں پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعے میں پاکستانی شخص کو اسی کے ہم وطن نے قتل کر ڈالا تھا۔ اور جب اس بارے میں پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قتل کا واقعہ جو ہے مالی معاونت کے تنازع پر پیش آیا، اور 40 سالہ شخص جو ہے اس کا مین مجرم جو ہے وہ قرار پایا ہے، جس نے اپنے ساتھی کو قتل کیا اور پھر شارجہ کے صحرا میں جا کر خاموشی سے اسے دفنا دیا۔ لیکن یہ واقعہ گزشتہ برس اکتوبر میں پیش آیا تھا، اور بعد ازاں پولیس نے مقتول کی گمشدگی کی بھی اطلاع موصول ہونے پر پولیس نے اس کی تحقیقات شروع کی تو پاکستانی شخص کے قتل کا انکشاف ہوا۔ تو پولیس تحقیقات کے دوران ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب رہی، اور واردات کے مرکزی ملزم 40 سالہ پاکستانی شخص جس کا نام ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا،
اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، جبکہ اس کی نشاندہی پر مقتول پاکستان کی لاش 1 ماہ بعد صحرا سے برآمد ہو گئی ہے۔ اور پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمے کی کارروائی بھی کی جا رہی ہے اور عدالت میں اس مقدمے کی اگلی سماعت 13 اگست کو ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ پیسوں کی خاطر بھائی کو وہ اس وقت قتل کر رہا ہے، اور یہی کچھ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا دبئی کے اندر۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر RTA کے حوالے سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ RTA نے نئے آلے سے دبئی بسوں میں فاصلاتی جسمانی خلاف ورزیوں کا سراغ اب لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق روٹس اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ دبئی میں عوامی بسوں پر جسمانی دوری کی نگرانی کرنے کے لیے اب ایک نیا سمارٹ پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب بھی آپ کسی بس میں سوار ہوں تو پہلے سماجی دوری کے رہنما پر مکمل طور پر توجہ دیں اور ان پر قائم رہیں۔ اس بارے میں RTA ایجنسی میں نقل و حمل کے نظام کو ڈائریکٹر خالد الوادی نے وضاحت کی ہے کہ بڑے اعداد و شمار کا استعمال کرنے والا یہ پلیٹ فارم الیکٹرانک طور پر پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کے کنٹرول کے مرکز سے منسلک ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بارے میں مزید بتایا کہ یہ نیا ڈیٹا ٹول سسٹم عوامی بسوں پر کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اور RTA کے جدید حل کا ایک حصہ ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے یہ شہر میں نقل و حمل کی بنیادی طریقوں میں شامل ہے، اور اس وقت پوری امارات میں 1615 بسیں مسافر اس میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس بارے میں RTA نے مزید اپڈیٹ دی اور اس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ پلیٹ فارم عوامی نقل و حمل کو بہتر بنانے اور بڑے اعداد و شمار سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اتھارٹی کے منصوبوں کا ایک بہترین حصہ ہے۔ اور اس بارے میں الوادی نے مزید کہا کہ اس پلیٹ فارم کی بدولت RTA نے بھیڑ کو کم کرنے اور جسمانی دوری کی تعمیر میں مدد کرنے کے لیے 18 بسیں تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس طرح کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ دبئی کے روڈس اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے جاری کی تھی کہ آپ فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے پبلک پلیسز میں یا پبلک بسوں کے اندر یہ سسٹم نصب کیا جائے گا تاکہ پتہ چلایا جا سکے اور صحیح فاصلاتی نظام نافذ کیا جا سکے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کے کوسچن وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر کشمیر ایڈونچر کی ID کے نام سے ایک شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ 1 اگست سے نارمل فلائٹس اوپن ہو جائیں گی نا، پلیز اس بارے میں بتا دیں۔ تو بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں اس بارے میں جو UAE گورنمنٹ نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی ہے تو اس کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 1 اگست سے وزٹ ویزا آسانی کے ساتھ پہلے کی طرح ہی اوپن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر سعید جویا نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کچھ ہیلپ کر دیں، میں 1 فیب کو آیا تھا اور 90 دن کا وزٹ ویزا تھا، اب مجھے پاکستان جانے کے لیے میڈیکل کروانا ہے یا نہیں یہ بتا دیں، اور 10 اگست سے پہلے جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو بھائی اگر آپ دبئی سے یا UAE سے پاکستان آ رہے ہیں تو اس بارے میں ہمارے پاس جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی صرف اسکریننگ کی جائے گی، آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے وہاں پر آپ کی اسکریننگ کی جائے گی، آپ کا ٹمپریچر وہ چیک کیا جائے گا، اور آپ ٹکٹ اس سے پہلے پرچیز کرنے کی، اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ پاکستان انٹر کر سکتے ہیں۔ اور 10 اگست سے پہلے جانے کے لیے آپ کو صاف ظاہر ٹکٹ پرچیز کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو ایئرپورٹ پر جا کر تمام ایکٹیویٹیز جو پہلے ہی کرنی ہوتی ہیں وہ کر لیں گے، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے وطن پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر سفیر اکثر نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا 20 اپریل کو ختم ہوا تھا، اب لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی رینیو کروانے کی یا واپس جانے کی۔ تو بھئی اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس وہ جاری کی تھی کہ جن کے ویزے مارچ کے بعد یا اپریل میں وہ ختم ہو گئے تھے تو ان کے پاس صرف 10 اگست کا ٹائم ہے، اگر وہ رینیو نہیں کرواتے تو اس کے بعد انہیں فائن وہ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ 1 منتھ کی مزید ایکسٹینشن وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ICA کو اپروول کے لیے یعنی کہ ICA کی مزید ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن دینی پڑے گی، اور اس کے طریقہ کار کے لیے آپ ان کے متعلقہ آفیسز بھی جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو 10 اگست سے پہلے ہی چھوڑنا پڑے گا اگر آپ انلیگل یا جرمانہ وہ پے نہیں کرنا چاہتے۔ نمبر 4 پر سید عابد نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں 5 مارچ کو دبئی میں آیا تھا، اب میرا وزٹ ویزا کب ختم ہوگا اور میں 11 ستمبر تک رک سکتا ہوں یا نہیں رک سکتا، اس بارے میں اپڈیٹ دیں۔ تو بھئی اگر آپ 5 مارچ کو آئے تھے تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ویزا ختم کب ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو بتا دیں جن کے ویزے مارچ میں ایکسپائر ہو چکے تھے ان کو 10 اگست کا ٹائم وہ دیا گیا تھا،
اس سے پہلے یا تو وہ یو ای چھوڑ دیں یا اپنے ویزوں کو رینو کروا لیں۔ تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو ای کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ۔